خاص طور پر میڈیا اس وبا کے خوف کو پھیلانے میں پیش نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ وائرس 2001 میں پہلی بار دریافت کیا گیا تھا۔ سانس میں دشواری یا بخار کھانسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے HMPV ہی ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج ہم بات کریں گے HMPV وائرس کے تعلق سے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ یہ ایک نارمل سردی کا وائرس ہے جو ہر سال سردیوں کے موسم میں عام طور پر جو ہم فلو کہتے ہیں اسی طرح کا ایک نارمل وائرس ہے۔ HMP وائرس از نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف۔ پھر لاک ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے، پھر کووڈ کے دن آنے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک بار عالمی وبا پھیلانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 2019 میں جس طرح کرونا پھیلا تھا، جو تباہ کاریاں اس عالمی وبا سے ہوئی تھی، لوگوں کو اسی طرح کے وبا پھیلنے کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ کرونا کی جو بھی شدت رہی ہو، لیکن یہ بات تو تشت ازبام ہے کہ اس کے نام پر بنائی جانے والی ویکسین نے کھربوں روپے کی کمائی کی۔ جن فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اس کی ویکسین تیار کی وہ آج بلینئر بن چکے ہیں۔ لوگ ماضی کی وہ ساری ہولناکیوں کو پھر سے اپنے ذہن میں تازہ کر رہے ہیں۔ وہ لاک ڈاؤن کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، ہیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں یہ وبا اسی کرونا کی طرح ہم پر پھیل نہ جائے یا اسی طریقے سے تباہ کاریاں شروع نہ کر دے۔ خاص طور پر میڈیا اس وبا کے خوف کو پھیلانے میں پیش نظر آ رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس وبا کی حقیقت کیا ہے۔ HMPV یعنی ہیومن میٹا نیومو وائرس، جو ایک سانس کے مسائل کو پیدا کرنے والا وائرس ہے، یعنی تنفسی نظام یا ریسپریٹری سسٹم کو خراب کرتا ہے۔ عام طور پر یہ بچوں، بوڑھوں اور کمزور مدافعتی نظام یعنی ڈیفینسیو پاور یا امیون پاور جن کا کم ہوتا ہے، ان افراد کو یہ وائرس متاثر کرتا ہے۔ یہ وائرس پہلی بار 2001 میں دریافت ہوا تھا اور اکثر نزلہ، زکام اور دیگر سانس کی بیماریوں کی علامات پیدا کرتا ہے۔ اس وائرس کی وہی علامات ہیں جو عام طور پر موسم سرما کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے بخار، کھانسی، ناک کا بند ہونا یا بہنا، گلے کی سوزش اور سانس لینے میں دشواری، وہ بھی شدت کی صورت میں۔ بچوں یا کمزور مدافعتی نظام والے افراد میں نیمونیا یا برونکائٹس ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے۔ اس بیماری کو 2001 میں، جیسا کہ میں نے کہا، 2001 میں دریافت کیا گیا تھا۔ جو علامات بیان کی گئی ہیں اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے HMPV وائرس ہو گیا ہے، بلکہ یہ علامات تو عام طور پر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ HMPV کا خاص علاج بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص اینٹی وائرل دوا موجود بھی نہیں ہے۔ عام طور پر علامات کو کم کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں، یعنی جیسے کہ بخار یا سر میں درد کو کم کرنے یا نزلہ کو کم کرنے والی دوائیاں، ہائیڈریشن یعنی پانی کی مقدار کو بڑھانا، آکسیجن تھراپی، اگر سانس کی تکلیف ہو تو آکسیجن تھراپی بھی دی جاتی ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو اپنائے جاتے ہیں۔ مرکزی حکومت اور دیگر ریاستوں کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ اس وبا کا ہمارے ملک میں کوئی کیس اب تک درج نہیں ہوا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز کے ڈائریکٹر اتل گوئل نے عام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی جو ہیومن میٹانیمو وائرس کے نام سے ایک وبا پھیلنے کا
خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں عوام الناس کو اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ یہ ایک نارمل سردی کا وائرس ہے جو ہر سال سردیوں کے موسم میں عام طور پر جو ہم فلو کہتے ہیں اسی طرح کا ایک نارمل وائرس ہے، اور اس سے قطعی طور پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جتنے بھی کیسز ابھی انڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، کل کی اطلاع تھی کہ کچھ کیسز بنگلور میں، اور آج یہ رپورٹ آئی کہ کچھ کیسز ناگپور میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان میں سے کسی بھی کیس کی کوئی سیویریٹی کا ابھی تک رپورٹ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاحال کوئی بھی کیس HMPV کا درج نہیں کیا گیا ہے اب تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ وائرس 2001 میں پہلی بار دریافت کیا گیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر تنفسی مسائل یعنی ہر ریسپیریٹری وائرسوں میں یعنی تنفسی وباؤں میں ایک ہی طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، سانس لینے میں دشواری، کھانسی وغیرہ وغیرہ۔ تو عوام کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سانس میں دشواری یا بخار کھانسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے HMPV ہی ہو گیا ہے۔ عام طور پر فلو کی بھی ایسی ہی علامات ہوتی ہیں جو 6 سے 7 دنوں میں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق بھی چائنا میں جہاں یہ وائرس پھیلنے کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یا وہاں پھیلنے کے خوف دلایا جا رہا ہے، اس وبا سے کوئی غیر معمولی کیسز سامنے نہیں آئے ہیں، یہ WHO کا کہنا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ موسم سرما میں عام طور پر سانس لینے میں دشواری کی شکایت ہوتی رہتی ہے، بخار کھانسی وغیرہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن حکومتی اداروں کے مطابق اس میں بھی کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ کئی سارے سالوں سے یہ بیماری آلریڈی ہے، بچوں میں اس سے زکام ہوتا ہے، مطلب فلو ہوتا ہے، اور کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اس کو ریسنٹلی جو ہائپ ملا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ملا ہے، تو پلیز یہ چیزوں کا بھروسہ مت کیجیے۔ سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں اس سے دیکھ کر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر وبا پھیلتی تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح کے کیسز میں بھی کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن جو امریکہ کا ادارہ ہے، اس میں کرونا وبا کے موقع پر جس کی ہر بات کو ہم نے مانا تھا، سنا تھا، اس کی باتوں پر عمل کیا تھا، اس نے بھی کہا ہے کہ اس وبا سے پینک ہونے کی چندان ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تک ایک بھی اس سے متاثر ہونے کی خبر نہیں آئی ہے۔ غیر معمولی کیس منظر عام پر نہیں آیا ہے، اسی لیے عوام کو کسی قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ عالمی سطح کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی خواہش ہوگی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں، تاکہ پھر ایک بار انہیں عوام کو لوٹنے اور اپنی جیبیں بھرنے کا موقع مل جائے۔ اسی لیے وہ نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو خوف و ہراس کرنے کے لیے، ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے۔ میڈیا کا بھی رویہ عوامی صحت کو لے کر مثبت ہونا چاہیے، غیر ضروری عوام کو پینک میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، جو حقیقت نہیں ہے اس کو بڑا چڑھا کر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ خبروں کو لے کر سنسنی پیدا کرنا کہ چائنا میں ایک نئی وبا پھیل رہی ہے، پھر ایک بار لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، عالمی سطح پر یہ بیماری پھیل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اشتعال انگیزی سے میڈیا کو پرہیز کرنا چاہیے۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ یوٹیوب کے نامعقول تھمبنیلز کو حقیقت نہ سمجھ بیٹھے، نامعقول خبروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے عزیزوں کو بھی خوف و ہراس سے بچائیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، اسی لیے احتیاط کریں جیسے کہ موسم سرما میں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمیں آپ کے تبصروں اور مشوروں سے نوازیے اور اس پہ کامنٹس بھی کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔